اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنہا حین، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم ناگوار ہو، اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو گے ینزل القرآن تبد لکم، جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہو، عفا اللہ عنہا، تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی، واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں معافی دے دی۔ قد سألها قوم من قبلکم، اور اللہ بخشنے والا اور کیا ہے؟ حلیم ہے۔ قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، تحقیق تم سے پہلے ایک قوم ایسے ہی سوال کر چکے ہیں پھر اس کا انکار کرنے لگے۔ تو اب حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو اس وقت غصے کی حالت میں تھے اور چہرہ انور سرخ ہو رہا تھا۔ آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، ایک شخص نے سوال کیا کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا دوزخ میں ہے۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہا آپ کا غصہ ٹھنڈا کرنے اور آپ کو راضی کرنے کے لیے یہ پڑھنے لگے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا وبالقرآن اماما، ہم راضی ہیں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ماننے پر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پر، اور قرآن کو امام ماننے پر۔ اس کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ جاہلیت اور شرک میں تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہمارے باپ کون ہیں۔ یہ سن کر آپ کا غصہ ٹھہر گیا اور یہ آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء نازل ہوئی۔ تو اس میں ہے کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور مذاق پوچھا کرتے تھے، کوئی کہتا تھا میرا باپ کون ہے، کوئی کہتا تھا میری اونٹنی کہاں ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کر دی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دے دی۔ اب گزشتہ قوموں سے سوال کیے، پھر منکر ہوئے، تو پھر کیا کہا؟ قد سألها قوم من قبلکم، کہ تم سے پہلے لوگوں سے سوال کیے گئے تھے، پھر ان کے منکر ہو گئے، یعنی جب ان سوالات کا جواب دے دیا تو ان جوابوں سے بھی وہ کیا ہو گئے؟ انکاری ہو گئے۔ تو یہود و نصارہ کی ایسی عادت تھی، پوچھتے تھے پھر عمل نہیں کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا یہ سوال کرنا کہ آسمان سے مائدہ نازل ہو، تو یہ تو مشہور ہے کہ مائدہ نازل ہوا تو ان لوگوں سے کہا گیا کہ جو کھا سکتے ہو کھا لو، تو اس سے اٹھا کر نہ رکھنا، لیکن وہ لوگ جو ہے نا نہ ماننے اور گناہ گار ہو گئے۔ اسی طرح قوم سمود نے بھی پہاڑ سے اونٹنی نکالنے کا سوال کیا، پھر جب اونٹنی نکل آئی تب بھی ایمان نہ لائے، اس اونٹنی کو کاٹ ڈالا۔ تو جو کوئی ضرورت پیش آ گئی اس کے بارے میں سوال کرنا تو درست ہے، لیکن خواہ بلا ضرورت سوال کرنا یہ غلط ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، اللہ نے مقرر نہیں فرمایا نہ کوئی بحیرہ، نہ کوئی سائبہ، نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حام، لیکن ولکن الذین کفروا یفترون، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، وعلی اللہ الکذب، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، واکثرهم لا یعقلون، لیکن اکثر لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ اب دنیا میں جو گمراہیاں پھیلیں ان میں سے بڑی گمراہی شرک ہے، اور شرک کی بہت سی قسمیں ہیں، جن میں سے بعض اقسام ایسی ہیں کہ جانوروں کے ذریعے شرک کیا گیا۔ سورۃ نساء میں گزرا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کہا، کیا کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ لوں گا اور میں ان کو گمراہ کروں گا۔ کس نے کہا؟ شیطان نے کہا، سورۃ نساء میں ہے، ان کو آرزوؤں میں پھنساؤں گا اور میں ان کو حکم کروں گا جس سے وہ چار پایوں کے جو ہے وہ چوپایوں کو جو ہے نا وہ کاٹیں گے، اور ان کو حکم کروں گا جس کی وجہ سے اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑ دیں گے۔ استغفر اللہ۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ اب اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑنے سے کیا مطلب ہے؟ اہل جاہلیت جو ہے نا، یہ کسی اونٹنی سے اگر 5 مرتبہ بچے پیدا ہوتے تو وہ 5ویں مرتبہ جو ہے نا اس کے کان کو چیر دیتے اور پھر اسے ذبح نہ کرتے اور نہ اس پر سواری کرتے، نہ اس سے پانی روکا جاتا، نہ اسے زمین میں چرنے دیا جاتا۔ وہ لوگ تو چلو جانوروں کے بارے میں ایسا کرتے تھے، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ انسانی تخلیق کو ہی بدل دیتے ہیں، نعوذ باللہ، جنڈر بدل دیتے ہیں۔ اور آج کل تو یہ بڑا رواج چلا ہوا ہے کہ لڑکی کو لڑکا بنانے کا اور لڑکے کو لڑکی بنانے کا، نا نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اور یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کی تخلیق کے ساتھ تبدیلی ہے۔ اب وسیلہ،
آیت میں جو ہے صاحبہ کے بعد وسیلہ کا بھی ذکر آیا، تو وسیلہ اس بکری کو کہتے تھے جس سے 7 مرتبہ بچے پیدا ہو جائیں، اور 7ویں نمبر پر اگر بچی پیدا ہوئی تو اس سے عورتیں ذرا بھی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہو سکتی، یعنی کہ اگر تو وہ مر جاتی تو مرد اور عورت سبھی سے کھا سکتے تھے۔ اگر 7ویں مرتبہ حمل سے ایک بچہ اور ایک بچی پیدا ہوئی، اگر وہ مر جاتی تو مرد اور عورت سب کھا لیتے تھے۔ اگر 7ویں مرتبہ کے حمل سے ایک بچہ اور ایک بچی پیدا ہو جاتی تو کہتے کہ یہ کیا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ جڑوا پیدا ہوئی ہے، پھر ان دونوں کو چھوڑ دیتے، اور اس سے صرف مرد جو ہے وہ فائدہ لیتے تھے، عورتیں فائدہ نہیں لیتی تھیں۔ تو یہ سب جو ہے زمانہ جہلیت میں عام تھا۔ زمانہ جہلیت میں یہ لوگ یہ چیزوں کو بہت عام سمجھتے، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ لیکن اگر ہم آج کے معاشرے کی بات کریں تو آج کے معاشرے میں جو ہے وہ انسانوں کی تخلیق بدلتے ہیں۔ آئی برو بنانا یہ بھی تخلیق بدلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا اسے ایکسیپٹ کریں، اسے قبول کریں، اور خود کو یہ تسلیم کریں کہ اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت بنایا۔ آئی بروز بنانا ٹھیک ہے، اپر لپس بنانا جائز ہیں کیونکہ وہ جو ہے مردوں سے مشابہت رکھتے ہیں، لیکن اتنے ہوں کہ جس سے آپ کی مردوں سے مشابہت ہو رہی ہے تو پھر وہ آپ بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہے آئی بروز بنانا اور پھر اپنے آئی لیشز کو آج کل یہ چلا ہوا ہے تبدیل کروانا، نقلی لگوانا، تو یہ سب چیزیں شریعت میں حرام۔ اللہ نے جیسا بنا دیا اسے ایکسیپٹ کریں اور کہیں کہ اللہ نے مجھے بہت خوبصورت بنایا ہے۔ آگے کہا وَلَكِنِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کفر کا، صرف اللہ ہی کو ہے کہ کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی چیز کو حلال کریں یا حرام کریں۔ اب ہم نے ظاہر سی بات ہے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لیا، آئی بروز بنانا ہم ہر مہینے بنواتے ہیں، تو یہ ہم نے اپنے اوپر حلال کیا، اللہ نے یہ چیز ہمارے لیے حلال نہیں کی ہے۔ اول تو جانوروں کو خود حرام کر دینا بھی بہت بڑا گناہ، اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو وہ جانور حرام کیے ہی نہیں ہیں۔ تو اس طرح کسی بھی چیز کو حلال کو حرام کرنا اور حرام کو حلال کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جب اللہ نے حرام نہیں کیا، اللہ نے حلال نہیں کیا، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف، تو کہتے ہیں ہمیں وہ کافی ہے جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو۔ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا باپ دادوں کے پیچھے چلیں گے اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت پر تھے۔ تو اہل جاہلیت نے جو شرک اور کفر کے کام کر رکھے تھے نا، تو وہ بس یوں کہہ دیتے تھے کہ بھائی جو ہمارے باپ دادا نے کہہ دیا بس وہی صحیح تھا، ہم اسی کو مانتے ہیں اور ہمیں کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج کے معاشرے میں بھی بہت سی چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں، جب کسی سے کہا جائے نا کہ یہ کام درست نہیں ہے، اس کو اس طرح نہیں اس طرح کر لو، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے اپنے باپ دادوں کو اس طرح ہی کرتا پایا تھا، لہٰذا ہم اسی پہ رہیں گے، تم صحیح ہوگے، ہم مانتے ہیں تم صحیح ہو، لیکن ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتا دیکھا، اسی طرح ہم کرتے چلے جائیں گے، ہم نہیں رکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنی جانوں کی فکر کرو، جو شخص گمراہ ہوگا وہ تمہیں ضرور نقصان نہیں دے گا جبکہ تم ہدایت پر ہو گئے، یعنی کہ لا یضرکم نہیں نقصان پہنچا سکتا، من ضل گمراہی کی طرف، اذا اہتدیتم جب تم خود ہدایت پر ہو گئے، الی اللہ مرجعکم تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جمیعاً سب کے سب کو، فینبئکم بما کنتم تعملون پھر تمہیں ان سب چیزوں کی خبر کر دے گا اللہ تعالیٰ جو تم کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اپنی جانوں کی فکر کریں، اعمال صالحہ میں لگے رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں۔ اگر خود ہدایت پر ہوں گے نا تو کوئی دوسرا شخص گمراہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی دوسرا شخص آپ کو گناہ پر آمادہ کر سکتا، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض، اے ایمان والو جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے جبکہ وصیت کا وقت ہو تو وصیت کر دو جو دیندار ہو تم میں سے یا تمہارے علاوہ کوئی دوسری قوم میں سے ہو۔ اگر تم سفر میں گئے ہو تو پھر تم کو موت کی مصیبت پہنچ جائے، اگر تمہیں شک ہو کہ ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو، تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربی، اگر تمہیں شک ہو تو ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اپنی قسم کے عوض کوئی قیمت نہیں لیتے اگرچہ رشتہ دار ہوں، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اگرچہ رشتہ دار ہوں، وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ
ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپاتے. ان اذا لمن الآثمین، بلا شبہ ایسا کرنے کی صورت میں ہم گناہ گاروں میں شامل ہو جائیں گے. فإن أُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمُ اسْتَحَقَّا اسْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ. پھر اگر اس کی اطلاع ملے کہ وہ دونوں گناہ کے مرتکب ہو گئے تو ان کی جگہ ایسے دو آدمی کھڑے ہوں جو ان دونوں میں سے ہوں جن کے بارے میں پہلے دو شخصوں نے گناہ کا ارتکاب کیا. فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ فَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا. یہ بعد والے دو شخص ہوں جو قریب تر ہوں، سو یہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ واقعی ہماری گواہی ان دونوں کے مقابلے میں زیادہ درست ہے. ان اذا لمن الظالمین، اور ہم نے تجاوز، وما اعتدینا، اور ہم نے تجاوز نہیں کیا، ان اذا لمن الظالمین، بے شک ہم ظلم کرنے والوں میں سے شمار ہوں گے. ذالک ادنی ان یاتوا بشہادتی علی وجہہا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم. یہ قریب تر ہے کہ وہ گواہی کو صحیح طور پر ادا کریں یا اس بات سے ڈر جائیں کہ ان کی قسموں کے بعد ان پر پھر قسمیں لوٹا دی جائیں گی. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واسمعوا، اور سنو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا. تو اب یہاں پر واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ ایک شخص جو قبیلہ بنی سہم میں سے تھا، اس کو موت نے گھیر لیا. تو اس وقت وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، لہٰذا اس نے اپنے دونوں ساتھیوں یعنی تیمم داری اور عدی بن بدا کو اپنے مال کی حفاظت اور ورثہ تک پہنچانے کے لیے اس کو وصی بنا دیا. تو اس نے اپنے مال کی فہرست بنا کر سامان میں رکھ دی اور اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ میرا جو یہ مال ہے نا، یہ میرے وارثوں کو پہنچا دینا. تو ان دونوں نے مال تو پہنچا دیا، لیکن میت کے وارثوں نے جب فہرست سامان کا دیکھا تو اس میں ایک چاندی کا جام غائب پایا. تو اس جام میں سونے کا کام بھی تھا. تو انہوں نے اس جام کا جب تقاضا کیا اور معاملہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے جو ہے وہ تمیم اور عدی کو قسم دلائی، اور ان دونوں نے قسم کھا لی کہ اس جام کا ہمیں نہیں پتہ اور نہ ہم نے چھپایا ہے. تو اس کے بعد وہ جام مکہ مکرمہ میں کسی تاجر کے پاس مل گیا. تاجر سے پوچھا کہ یہ جام تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تاجر نے بتایا کہ ہم نے تو تمیم اور عدی سے خریدا ہے. تو اس کے بعد قبیلہ بنی سہم والے آدمی کے دو اولیاء کھڑے ہوئے، انہوں نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی کی نسبت درست ہے اور یہ جام ہمارے آدمی کا ہے. اور آیت بالا ان لوگوں کے بارے میں نازل ہو گئی تھی، یعنی کہ جو اپنی گواہیوں کو چھپاتے ہیں اور اگر کوئی امانت دار بناتا ہے تو وہ امانتوں کو پورا نہیں کرتے. اور ان دونوں نے یہ جو جام تھا 1000 درہم میں بیچا تھا. اور پھر جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، پھر انہیں اپنی گناہ گاری کا احساس ہوا، تو پھر انہوں نے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس شخص کو بھی لائے جو تیم داری کے ساتھ تھا نا. تو نبی علیہ السلام نے مرنے والے کے ورثہ سے گواہ طلب کیے، پھر ان کے پاس گواہ نہیں تھے، لہٰذا پھر فرمایا کہ تم اس شخص سے قسم لے لو. اس نے قسم لی کہ تو قسم کھا لے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل کرتے. تو دیکھو کتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر ہم کسی مرنے والے کی جو ہے وہ اس کی چیز دوسرے اس کے ورثہ تک مکمل نہ پہنچائیں. اور یہ معاملہ پہلے زمانوں میں اتنے دور تک جاتا تھا، یہ بات چھوڑی نہیں جاتی تھی. اگر کسی نے ہیرا پھیری کی ہے اس کی پوری تحقیق کی جاتی تھی اور ورثہ کو ان کا حق ملتا تھا. اسی طرح جس نے کیا ہوتا تھا اس کو بھی نصیحت ہوتی تھی اور وہ بھی پھر معافی کی طرف لوٹ آتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی آسانیوں کے لیے کیا، ہم سب کے لیے کیا، آنے والے جو ہے دور کے لیے کیا. قرآن میں ہر چیز ہمارے لیے نصیحت ہے اور ہمارے لیے فائدے کی ہے. ہم اگر اسے پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. اسی لیے وصیتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے، اور وصیتوں کو صحیح طریقے سے صحیح طور پر ادا کرو. جو آپ کے والدین کر کے، آپ کے بہن بھائی کر کے، آپ کے ماں باپ کر کے، آپ پہ ذمہ داری ڈال کے، بہن بھائیوں کی ڈال کے، ماں باپ جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کے آپ کے اوپر ڈال کے یا بچوں کی ڈال کے، بڑے بہن بھائیوں کے اوپر چھوٹے بچوں کی ڈال کے، تو جو ہے ناحق نہ کھاؤ. زندگی میں زیادہ دیر نہیں رہنا، ہر شخص نے مر جانا. کوئی پتہ نہیں جس کے ساتھ آپ زیادتی کرو وہ زیادہ جی لے اور آپ پہلے دنیا سے چلے جاؤ. تو اس لیے ہر بندے کو اس کا حق پورا دو اور اللہ سے ڈرتے رہو.